اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں لیاقت علی میکن اور آپ دیکھ رہے ہیں باکس لیاقت کے چینل کو۔ یوٹیوب پہ سرچ کریں باکس لیاقت اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو الیکشن کمیشن نے نااہل کیا ہے۔ کیا الیکشن کمیشن ان کو نااہل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا کہ الیکشن کمیشن کا یہ یک طرفہ فیصلہ ہے؟ حقیقی آزادی کی آپ بار بار بات کر رہے ہیں، حقیقی آزادی پہ بات کروں گا۔ اور کیا عمران خان نے دوبارہ سے تاریخ کی ایک بہت بڑی غلطی کر دی ہے میرے پوائنٹ آف ویو سے کہ انہوں نے عدالت جانے کا فیصلہ کیا ہے؟ اگر وہ الیکشن کمیشن کے ہی اسی فیصلے پر رہتے تو صرف ان کو ڈی سیٹ کیا گیا تھا، اور اب معاملہ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ چلا گیا اور ہو سکتا ہے وہاں سے سپریم کورٹ بھی جائے۔ میں تو بار بار یہ کہتا رہا تھا کہ خان صاحب دہشت گردی کی دفعات اور یہ جو آپ پر توہین عدالت کا کیس ہے یہ ختم ہو جائیں گے، لیکن توشہ خانہ اور فارغ فنڈنگ یہاں سے آپ کا بچنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اب آپ مزید غلط فیصلے لیے جا رہے ہیں، اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ کو عدالت جانے کا مشورہ کس نے دیا۔ بڑی تفصیل سے عدالت جانے کا جو مشورہ ہے اس پہ کیا ہو سکتا ہے یہ میں پروگرام کے بالکل اینڈ پہ بات کروں گا۔ خان صاحب بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے، آپ نے بھی بات کی ہے کہ جمعے یا جمعرات کو میں لانگ مارچ کروں گا۔ آج سے 2 دن پہلے مجھے صبح ایک ٹکر آ جاتا ہے جمعے کا، تو میں بھی جمعہ مبارکہ جو ہے نا وہ اسی طرح دوستوں کو بھیج دیتا ہوں۔ تو پھر دوستوں نے مجھے کمنٹ کیے کہ لیاقت بھائی آپ جمعہ نہیں پڑھتے، آج تو بدھ ہے۔ تو خان صاحب آپ کو بھی اس جمعے کا جو ہے نا واضح کرنا ہوگا کہ وہ کون سا جمعہ ہے۔ جمعرات جمعہ تو ہر ہفتے میں آتی ہے، لیکن آپ کا لانگ مارچ 6 مہینے سے نہیں آ رہا، اور لانگ مارچ کے لیے آپ کو سیریس ہونا پڑے گا۔ لیکن کیا دیر ہو گئی؟ میں نے 3 ماہ پہلے کہا تھا کہ خان صاحب اس وقت آپ ایک بہترین پیک پر ہیں، اگر آج آپ لانگ مارچ کرتے ہیں تو پوری طرح سے جو حکومت ہے وہ مفلوج ہو جائے گی۔ مگر خان صاحب اب اس غبارے سے ہوا نکل گئی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے جو لاہور میں اور پشاور یا جہاں جہاں بھی پاکستان میں مظاہرے ہوئے ہیں، مظاہرین کی تعداد کتنی تھی؟ وہ ایک نہ ہونے کے برابر تھی، اور یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک لگا آپ کو، اور اسی کی وجہ سے آپ نے یہ جو آپ کا احتجاج کا آپ نے اس کو ختم کرنے کا فیصلہ بھی کیا۔ حقیقی آزادی دیکھیں، ہم تو 75 سالوں سے آزاد ہیں، شکر الحمدللہ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں ایک آزادی دلائی، اور آج ہم ایک آزاد ملک اور معاشرے میں بیٹھے ہیں۔ اب آپ کون سی آزادی مانگ رہے ہیں؟ وہ آزادی تو بنی گالہ میں آپ کو مل سکتی ہے، اس کے علاوہ تو آزادی آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ گرفتاری کا آپ کو بہت زیادہ ڈر ہے، کیونکہ کوکا کولا جو ڈرنک ہے انرجی ڈرنک ہے کوکا کولا، وہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ ڈیالہ میں نہ ملے، تو آپ اس لیے بہت زیادہ خوفزدہ ہیں کہ کسی طرح میں جو ہے نا بچ جاؤں، اور باقی جو معاملات ہیں باقی جو دوست ہیں وہ بے شک گرفتار ہوتے ہیں یا ان پر کوئی تشدد کیا جاتا ہے، تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ خان صاحب اس طرح احتجاج نہیں ہوتے، احتجاج تب کامیاب ہوتا ہے جب لیڈر خود میدان میں ہوتا ہے۔ ہمیں یاد ہے محترمہ بے نظیر بھٹو جب لیاقت باغ میں جلسہ تھا تو کیسے ایک گاڑی سے الٹنے کے پوری جو پولیس تھی وہ اب ان کا جو لانگ مارچ تھا ان کو جی ٹی روڈ پہ کھڑا کیا ہوتا، 1.5 گھنٹے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جی بے نظیر بھٹو صاحبہ تو جناب لیاقت باغ میں جلسے سے خطاب کر رہی ہیں۔ لیڈر یہ ہوتا ہے، لیڈر یہ نہیں ہوتا کہ میں بنی گالہ سے جو ہے واچ کروں گا۔ کیا یہ جو اگلا آپ لانگ مارچ جمعے یا ہفتے کو آپ کر رہے ہیں، کیا اس میں آپ کامیاب ہوں گے؟ کیا یہ جمعرات یا جمعہ آئے گا، یا ہر جمعرات اور جمعے کو ہمیں بتایا جائے گا کہ اگلی جمعرات یا جمعہ؟ آپ نے ایک سنیری ٹائم جو تھا وہ گھو دیا ہے، اب پبلک آپ کو بہت زیادہ فالو کر گئی ہے، اور جب یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں چمچہ، قالین، تصویریں، بڑی بڑی چیزیں تو آپ چھوڑ دیں نا، بڑی بڑی چیزیں تو آپ وہاں پہنچ چکی ہیں جہاں سے آپ دوبارہ لا ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ میں کم از کم اخلاقیات ہوتی تو کم از کم جتنی دیر آپ وزیر اعظم کے منصب پر فائز تھے تب تک تو ان جو قیمتی تحائف تھے ان کو سنبھال کر رکھتے، لیکن آپ کا لالچ اور ہوس اتنا بڑا ہوا ہے کہ آپ نے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا ان کو کس طرح سے آپ نے اپنے لیے لیا اور اپنے بنی گالہ والے گھر میں آپ لے کر چلے گئے۔ اگر اس طرح کی حرکات آپ کریں گے اور قوم سے بھی آپ تو کریں گے کہ قوم میرے پیچھے کھڑی رہے گی، تو قوم آپ کے پیچھے کھڑی نہیں رہے گی۔ عدالت جانے کا جو فیصلہ کیا ہے، مجھے یاد ہے جب پاناما کیس آیا تو میں نے اس وقت ایک پروگرام کیا تھا کہ کسی طرح سے بھی مسلم لیگ نواز کو عدالت میں جانا نہیں چاہیے، اگر وہ عدالت چلے گئے تو وہ پھنس جائیں گے، کیونکہ عدالت نے وہ دیکھنا ہوتا ہے جو کہ آپ کے ٹیبل پہ موجود ہے، اور اس میں یہ تھا کہ آپ نے اپنے بیٹے کی ایک اس کمپنی میں، کیونکہ آپ نے ملازمت اختیار کی ہوئی ہے، لیکن وہاں سے بے شک آپ نے کوئی تنخواہ لی ہے یا نہیں لی، لیکن آپ نے اپنے گوشوارے میں چھپایا۔ اب الیکشن کمیشن نے آپ کو صرف ایک سیٹ سے ڈی سیٹ کیا تھا، یعنی کچھ یا 6 یا 7 بندیاں جہاں جہاں پر آپ جیتے ہوئے الیکشن، لیکن الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو ماننے کی بجائے آپ ہائی کورٹ چلے گئے۔ اب جب ہائی کورٹ کے سامنے آپ کے گوشوارے آئیں گے 3 سال میں، اور اس میں کہیں بھی ان گھڑیوں کی
مد میں جو پیسے آئے ہیں یا جو تحائف آپ نے بیچے ہیں ان کی جو مد میں پیسہ آیا وہ تو آپ نے شو ہی نہیں کیا۔ آپ نے چوتھے سال جب آپ کو پتہ چلا کہ میری حکومت جا رہی ہے تو آپ اپنے گوشواروں کو آپ نے بھر دیا اور یکدم 1 کروڑ سے اوپر آپ نے انکم ٹیکس بھی جو تھا وہ پاکستان کو دیا، اور اس سے پہلے تقریباً 4 یا 5 لاکھ روپے کا انکم ٹیکس آپ دیتے تھے پاکستانی حکومت کو۔ دوسروں پر ہم بہت زیادہ بات کرتے ہیں کہ جی ملک میں انکم ٹیکس جو ہے وہ کوئی بھی نہیں دیتا، لیکن جب ہماری اپنی باری آتی ہے تو سب سے آگے ہم اس لائن میں کھڑے ہوتے ہیں کہ کسی طرح یہ جو تھوڑے سے پیسے ہیں یہ بچ جائیں، کیونکہ جو بڑا پیسہ ہے وہ ہمارا قیمتی اتنا نہیں ہے جتنا یہ چھوٹا پیسہ قیمتی ہے۔ تو اس طرح کی جب حرکات ہوں گی تو آپ کا بچنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف کو عدالت میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ تحریک انصاف 1 سیٹ پر ڈی سیٹ ہوئی تھی، دوبارہ یہاں پر ضمنی انتخابات میں عمران خان حصہ لے سکتے تھے، لیکن اب کیونکہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے ہیں، اگر اب یہ دوبارہ الیکشن ہوتا ہے تو خان صاحب جب تک یہ فیصلہ نہیں آتا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، آپ ان الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے، اور مجھے یہ واضح تصویر نظر آ رہی ہے کہ آپ کو نااہل کر دیا جائے گا۔ دہشت گردی کی جب دفعات لگی اور توہین عدالت کا جب کیس آیا تو میں نے بڑا واضح کہا تھا کہ اس معاملے سے عمران خان صاحب بڑی آسانی سے نکل جائیں گے، مگر اسی پروگرام میں نے یہ کہا تھا کہ توشہ خانہ اور فارغ فنڈنگ 2 ایسے کیس ہیں جہاں سے عمران خان صاحب آپ کا نکلنا مشکل ہے اور بڑا ہی ناممکن ہے کہ آپ ان سے بچ پائیں۔ الیکشن کمیشن نے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی چھوٹی سزا آپ کو دی تھی، لیکن آپ کو چھوٹی چیزیں پسند نہیں ہیں، آپ بڑی سزا لینے کے لیے بڑے عدالت عظمیٰ میں پہنچ گئے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ وہاں سے آپ کو کوئی بھی ریلیف نہیں ملے گا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے گوشوارے سامنے آئیں گے اور 3 سال کی اس میں بے ضابطگیاں پائی جائیں گی، اور میاں نواز شریف کے 1 سال کی اگر کسی اپنے گوشوارے میں بے ضابطگی تھی تو ان کو تمام عمر کے لیے نااہل کر دیا گیا۔ ابھی تک آپ کی سزا کا تعین نہیں ہوا، اور اب آپ کی سزا کا تعین جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کرے گی۔ یہ تو اصل تحریک انصاف کی سوچ ہے، کیونکہ فرسٹریشن آتی ہے، اور اتنی فرسٹریشن آتی ہے کہ اس وقت آپ سوچتے ہی نہیں ہے کہ اب مجھے کرنا کیا چاہیے۔ اگر آپ کی جگہ میرے جیسا کوئی کم عقل کا آدمی ہوتا تو وہ یہی کرتا کہ وہ الیکشن دوبارہ لڑتا، کیونکہ جو ڈی سیٹ تھی مجھے صرف ڈی سیٹ کیا گیا، لیکن نہیں، مجھے تو بڑی سزا چاہیے، اور میں نہیں سمجھتا کہ آپ نیلی سے بچ جائیں گے۔ اگر آپ کو توشہ خانہ میں ریلیف مل بھی گیا تو فارغ فنڈنگ میں تو آپ کو ریلیف ملنا ہی ناممکن ہے، لیکن توشہ خانہ سے بھی آپ کا بچنا بڑا مشکل ہے۔ آپ پوری دنیا سے حساب مانگتے ہیں، خدا را اپنا بھی حساب دیں۔ اور میں ان نوجوانوں کو، پی ٹی آئی کے تحریک انصاف کے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ کیا ان کا تقاضا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ خان صاحب جب آپ پوری دنیا کو چور اور ڈاکو کہتے ہیں، آج تو بات ہمارے گریبان تک آ گئی ہے تو ہمیں اس کی وضاحت کھل کے دینی چاہیے، قانون کا سامنا کرنا چاہیے، لیکن نہیں، میں قانون کا سامنا نہیں کروں گا، کیونکہ میرے پیچھے ایک بہت بڑا حجم کھڑا ہے لوگوں کا۔ آپ یقین کریں کہ اس حجم میں 50% سے زیادہ کی کمی آ گئی ہے، کیونکہ ہم بھی پبلک میں رہتے ہیں، دوستوں سے ملتے ہیں جلتے ہیں، ان کے ویو سنتے ہیں۔ وہ لوگ جو عمران خان کے بارے میں بات نہیں سننا چاہتے تھے وہ سر جھکا کر اب بات سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں یار نہیں، ہم تھوڑے سے ٹریک سے اتر گئے تھے۔ چلیں، دیر ہے درست ہے، اور مجھے امید ہے کہ عمران خان جو ہے وہ نہیں بچیں گے۔ میرا یہ تجزیہ عمران خان کے خلاف نہیں ہے۔ اگر میری یہ بات پھر اسی طرح سے ثابت ہوتی ہے تو میرا تحریک انصاف کے دوستوں سے یہ سوال ہے جو بار بار میرے پہ الزام لگاتے ہیں کہ میں تحریک انصاف کے خلاف بات کرتا ہوں، جب آپ کو اچھا اقدام کریں گے تو بالکل آپ کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ پاکستان زندہ باد، میرے ادارے پائندہ باد، بات کو شیئر کر دیا کریں یار، آپ کی بہت مہربانی۔ السلام علیکم۔